اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ حضرت بلال بن ربا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ حضرت بلال کو اسلام قبول کرنے کے بعد طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ دوستو، امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کر پتھر کی بھاری چٹان رکھوا دیتا تھا اور کہتا تھا دین اسلام کو چھوڑ کر اور محمد کے ماننے سے انکار کر کے بتوں کو پوجنے لگ جا۔ دوستو، حضرت بلال اس کافر کا ایک ہی جواب دیتے تھے کہ عہد یعنی معبود برحق ہے، ایک ہے، اللہ ایک ہے، اسے چھوڑ کر بتوں کو نہیں پوجوں گا، کبھی نہیں پوجوں گا۔ دوستو، یہی نہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا جو ان کی گردن میں رسی ڈال کر چکر لگواتے تھے، اور حضرت بلال اپنی وہی رٹ لگاتے تھے کہ عہد یعنی معبود برحق ہے، ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے۔ دوستو، حضرت بلال کی یہ تکلیف دیکھی نہ جاتی تھی۔ ایک روز جبکہ امیہ بن خلف اور اس کے ساتھی حضرت بلال کو مار پیٹ رہے تھے، اس طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ جب یہ حال دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا، تجھے خدا کا خوف نہیں آتا؟ اس مسکین کے ساتھ کب تک یہ ستم ڈھاتا رہے گا؟ پھر سارا حال وال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا اور پھر ان کی اجازت سے اس غلام کو آزاد کیا۔ دوستو، حضرت بلال نہ بے حد دولت مند تھے، نہ ہی بہت با اثر، اور نہ ہی ان کے حسن و جمال نے لوگوں کو متوجہ کیا تھا، بلکہ وہ حبشی و نسل غلام تھے جن کی رنگت سیاہ تھی، آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے تھے۔ دوستو، اس اسلام عشق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو عزت و شہرت کی بلندیوں پر فائز کیا۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلے اذان کے کلمات کو بلند کرنے کی سعادت جس شخص کے حصے میں آئی وہ حضرت بلال بن ربا تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو نہ صرف دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص بھی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خوش نصیبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام موزنوں کا سردار ہے۔ دوستو، کیا خوب کہا ہے اقبال نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں یہ چیز ہے کیا لوہے قلم بھی تیرے ہیں۔